الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موضوع پر ہمارا کلام چل رہا ہے، اور آپ کو بارہا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل تو اسی وقت ممکن ہے کہ جب پہلے ہمیں احکام رسول معلوم اور ان کو سمجھیں، پھر ان کے تقاضے کے مطابق اپنے عمل کا امتحان لیں اور اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں، تب کہیں جا کر یہ ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پہ متبع اور مطیع و فرمانبردار ہیں۔ اب ہمارے ہاں عالمیہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہوتا، ہم لوگ اپنے تو کچھ احکام بچوں کو سکھاتے ہیں، دیکھو میرا موڈ یہ نہیں ہے، ایسا نہ کرنا، ہم نے تمہیں یہ منع کیا، ایسا نہ کرنا، ہمارے خاندان میں بیٹا ایسا نہیں ہوتا، یوں نہیں کرنا۔ اچھا ہے، یہ ادب سکھانے میں کوئی میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے تو سارے ہم احکام، اپنے موڈ، اپنی روایات، اپنے رسوم بچوں کو ایک ایک چیز سمجھا دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا بیان ہمارے گھروں میں نہ ہو، یہ انتہائی قابل تشویش چیز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان احکام کو پہلے خود سمجھیں، ان پر عمل پیرا ہوں، پھر اپنے باقاعدہ بچوں کو بٹھائیں اور ڈیلی بلکہ ہونا چاہیے کہ ان کو 2-3 احکام سمجھائیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دیں تاکہ ہمارے بچے بعمل بنیں۔ لیکن چونکہ ہم نے اوپر سے یہ چیزیں نہیں سیکھی ہوتی ہیں تو پھر آگے کیسے منتقل ہوں گی؟ جو انسان سیکھتا ہے وہ یہ آگے منتقل کرتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور شرعی احکام کو پامال کرتے ہیں، اور یہ عادت ہمارے بچوں میں بھی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک شخص پوری زندگی اسی طرح نافرمانی کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام میں جہالت و عذر نہیں ہے، یہ ہم بہانہ نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے تو سیکھیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ آپ کے اور میرے نبی کا ہی فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لہٰذا لازم ہے کہ ہم سیکھیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ حکم والے سے مراد یہاں علماء اور فقہاء ہیں کہ جو مطلب شرعی احکام کو ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں معلوم تو پھر ہم سیکھیں، نہیں معلوم تو اہل علم کے پاس جائیں، اور ان سے جب حکم معلوم ہو جائے تو پھر اولی الامر کی اطاعت کریں۔ یہ چیز ہمارے ہاں کمی، ہمارے اندر کمی آ گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص کم از کم مذہبی اعتبار سے میں نے دیکھا ہے ایک آزادانہ سی زندگی گزار رہا ہے، لے کہ ہم مذہب کی قیودات سے اپنے آپ کو آزاد کیے ہوئے ہیں، اور اس کا حیلہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو مذہب سیکھا نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کیا حکم ہے کیا نہیں، تو ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان احکام کو ہم سیکھنے کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے پیسہ خرچ کریں، وقت نکالیں، توانائی صرف کریں۔ پیاسا کنویں کے پاس چل کر آتا ہے، کنواں تو کبھی پیاسے کے پاس چل کر نہیں جائے گا، اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی جو ہم بات عرض کر رہے تھے وہ ظلم و ستم کی تھی، جانوروں پہ ظلم کرنا سرکار نے منع فرمایا، پھر اسی طرح انسانوں پر ظلم کرنا منع کیا۔ تو یہ ایک روایت آ گئی تھی کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو کہتے ہیں میں کسی وجہ سے اس کو مار رہا تھا، کوڑے سے مار رہا تھا، کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ خبردار اے ابو مسعود۔ کہتے ہیں اگر میں غصے کی حالت میں تھا تو میں توجہ نہ کر سکا، پھر وہ جب شخص قریب آئے تو میں نے دیکھا وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور سرکار فرما رہے تھے خبردار اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے جتنا تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یعنی میں نے پھر عرض کیا کہ میں اس کے بعد کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی ہیبت سے میرے ہاتھ کا کوڑا گر گیا، اور ایک روایت میں ہے میں نے عرض کی کہ میں یا اے اللہ کے رسول یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ تو یہ بس سمجھ لیجئے، میں اسی کے ضمن سمجھا رہا تھا کہ یہ جملہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ ہر شخص توجہ کرے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے تجھے اس پر قدرت دی ہے اس سے زیادہ وہ تجھ پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بعض اوقات جو منصب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے چاہے ماتحت ہو یا عوام ہو ان کو بعض اوقات پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ ایسی مطلب خبریں بھی سنتے رہتے ہیں، ویڈیوز آتی رہتی ہیں
کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ ان کے لیے خاص طور پر یہ چیز ہے کہ وہ توجہ کریں کہ آج اگر آپ ایک غریب کے اوپر اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی افرادی قوت کی وجہ سے، کسی بڑی سورس کی وجہ سے، بڑے لوگوں سے تعلقات کی وجہ سے کسی شخص کو دبانے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ ہمیشہ دبنے والا نہیں ہے۔ آج کا مظلوم کل کا بادشاہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کی تائید کریں گے اور اس کو میدان محشر میں آپ کے سامنے کھڑا کر کے حساب کتاب دلوایا جائے گا۔ اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نبی کریم کی نصیحت کو فوراً قبول کیا اور اس کے تدارک کا سامان کیا کہ آپ نے فوراً اس غلام کو آزاد کیا اور سرکار نے اس پہ بشارت بھی عطا فرمائی، تو ہمیں بھی اس پہ اسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ظلم کا راستہ کوئی بہترین راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ گن اٹھا کے جاتے ہیں لوگ کانپتے ہیں، آپ ڈنڈا اٹھا کے چلتے ہیں لوگ کانپتے ہیں، آپ ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ کچھ بول نہیں سکتے ہیں، یہ مطلب ایک وقتی معاملات ہیں۔ آج آپ عروج پر ہیں، کل زوال پر کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ آج آپ کے اندر طاقت ہے، کل یہ طاقت چھن بھی سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آدمی کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی مہلک بیماری اللہ تعالیٰ دے دے تو انسان بستر پہ پڑ جاتا ہے، پیشاب وغیرہ سب بستر پر ہو رہا ہے، وہ ساری طاقت اور غرور ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں نہ ہوا، جس کو میں اللہ کا قہر کہتا ہوں کہ نافرمانی کے ساتھ انسان کو صحت ملے، اس کو روب و دبدبہ اس کا قائم رہے، اس کی طاقت کو زوال نہ لگے، تو یہ اللہ کا قہر ہے، کیونکہ ایسا شخص تکبر میں غرور میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے فرعون تھا، یہ کہتے ہیں کہ اس کی 4000 سال عمر تھی، ایک روایت میں ایسا ہے، اور اس پوری عمر میں اس کو ایک دفعہ بھی سر درد نہیں ہوا تھا۔ تو جب صحت تھی اور طاقت بھی اتنی، جس کو چاہے مروائے کچھ کرے، تو پھر وہ تکبر و غرور تو آتا ہی آتا ہے، بڑا پن آتا ہے، انسان اپنے زوال سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور تباہ ہوا، اور اتنی ذلت کے ساتھ مرا کہ وہ اس کو قبر تک نصیب نہ ہوئی، دریا میں اس کو غرق کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے سوچنا چاہیے کہ آج اگر آپ کے پاس منصب ہے، طاقت ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، موت ایک جھٹکا آپ کو سب ختم کروا دے گا، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہتر ہے کہ تدارک کیا جائے۔ کسی شوہر نے ظلم کیا ہے تو بیوی سے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ذلت نہیں، کوئی بے عزتی نہیں، کیونکہ آپ نے ظلم کیا ہے، خطا آپ کی ہے۔ اب اس ذلت کو تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، دوسرے کو ذلیل کیا تو خود بھی ذلیل ہو، یہاں ذلیل ہو جائیں یا آخرت میں ذلیل ہو جائیں، یہ ایک کا انتخاب کر لیں۔ تو دنیا میں بظاہر ذلت کو اختیار کرنا یہ اخروی ذلت اختیار کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، حضرت علقمہ ایک نوجوان تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تو کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو سرکار نے فرمایا کہ کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی ہیں؟ تو بتایا گیا رسول اللہ اس کی والدہ زندہ ہے اور اس سے ناراض ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے، وہ بلائی گئیں۔ سرکار نے فرمایا آپ معاف کر دیں، کہا کہ نہیں، یہ ہمیشہ بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا رہا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ذرا لکڑیاں جمع کریں، آگ لگائیں اور اس کے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیں۔ تو ان خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ کی اخروی آگ سے کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے۔ اس پر پھر اس عورت نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ سرکار نے فرمایا دیکھو ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ الحمدللہ وہ کلمہ پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس پر پھر سرکار نے خطبہ دیا، اب یہ پوری بات میں بیان کر ہی دیتا ہوں تاکہ حدیث پوری آپ سن لیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اگر ماں ناراض ہو جائے تو جیسے ہو سکے اس کو راضی کرے، کیونکہ جب تک ماں ناراض رہے گی اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ یعنی جب کہ ظلم و زیادتی اولاد کی طرف سے، یہ بھی میں سمجھا دوں اگر ماں کی غلطی ہے پھر بھی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر یہ وعید نہیں ہے، یہ وعید اس صورت میں ہوگی کہ ماں کا قصور نہ ہو اور بیٹا بدتمیزی کرے اور اس کو اپنی غلطی نظر ہی نہ آئے۔ جیسے اکثر شادی ہو جانے کے بعد نوجوانوں کو صرف ماں کی غلطی نظر آتی ہے، بیوی کی غلطی کوئی نظر نہیں آئے گی۔ بیوی پاک ہے، صاف ہے، اس کے آنسو آنسو ہیں، اس کی محنت محنت ہے، نہ ماں کے آنسو نظر آئیں گے نہ ماں کی محنتیں اور قربانیاں نظر آئیں گی۔ ایسے بھی کچھ بیچارے غلام ٹائپ کے نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ ماں کو تو ڈانٹ لیں گے لیکن بیوی کے سامنے تو جملے کہنے کی جرت نہیں ہوتی ہے، اس قسم کے نوجوانوں کے بارے میں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بس جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ پوائنٹ
کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہماری دنیا کی آگ اخروی آگ سے کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے، کہیں زیادہ کم ہے۔ تو آخرت کے معاملات کو آسان سمجھ کر یہ کہنا کہ وہاں جا کر دیکھ لیں گے، یہ وہی کہے گا جو بیچارہ بہت ہی جاہل ہوگا، جس کو اخروی امور کی بالکل معرفت حاصل نہیں ہوگی، یا جو غبی قسم کا ہوگا، بے وقوف قسم کا ہوگا، وہی کرے گا۔ جو معرفت رکھنے والا ہے، سمجھدار ہے، اور جو شدت اور سختی کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ تو چاہے گا دنیا میں سب کچھ ہو جائے بھائی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آخرت میں کلیئر ہو کے آدمی پہنچے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے۔ آپ اگر یہاں سے باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں تو پہلے ساری آپ تیاری کرتے ہیں، پاسپورٹ صحیح ہونا چاہیے، ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے، تاکہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایجنٹ آپ کو کہے کہ یار تمہاری چیزیں تو نامکمل ہے لیکن وہاں جا کر دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نکلو تو صحیح اپنے ملک سے، آپ کبھی بھی اگر سمجھدار ہیں کبھی قدم نہیں اٹھائیں گے، نہ بابا نہ، وہاں جا کے تو پھر میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا، وہاں پہ میں کیسے، یہاں پہ کمپلیٹ کرو۔ تو یہ ہے وہ سمجھداری جو دینی لحاظ سے اور اخروی معاملات کے مقابلے میں بھی ہونی چاہیے، کہ آدمی نفس اگر کہے کہ یار وہاں پہ جا کر دیکھ لیں گے، کون معافی مانگے، کون مظلوم کے سامنے جھکے، کون ہاتھ جوڑے، کون اس کا دماغ خراب کرے، کیونکہ ہم اس کو دماغ خرابی سے تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں جی میں معافی مانگوں گا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کا دماغ بہت ٹھیک تھا، جو آپ نے ظلم کیا تو ہو جائے تو ہونے دیں، لیکن آپ کو معافی تو مانگنی چاہیے۔ تو پھر اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر دنیا میں میں سب کچھ کر جاؤں تو بہت اچھی بات ہے، وہاں جا کر اگر میں کرنے لگوں گا تو نہیں، وہاں تو پھر قید کر دیا جاؤں گا، اللہ اگر ناراض ہوا اور وہ مظلوم راضی نہ ہوا پھر تو جہنم ہے اور بہت سخت عذاب ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں اچھی طرح ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو کسی بھی شعبے میں کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہو، فوراً اس کا تدارک کریں، اچھا سلوک کریں۔ مثال کے طور پہ غریب ہیں تو آپ اس کو کوئی انعام دیں، پہلے انعام دیں، اس کو آسائش دیں اور اس کو ذرا نعمتیں وغیرہ دیں، اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور جو دل میں قدورتیں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ پھر اس سے آرام سے بات کر کے کہیں کہ دیکھو میں نے بہت دفعہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کر دی ہوں گی، تو میں صدق دل سے معافی چاہتا ہوں۔ تو چونکہ آپ پہلے احسان کر چکے ہیں تو فوراً انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، وہ کہے گا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں دل سے معاف کرتا ہوں۔ تو یوں مطلب ایک ہے کہ آپ کو احسان کریں نہیں، سیدھا بٹھائیں اس کو سامنے، یار میں نے ظلم کیا معاف کر دو۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دفعہ اس کو بھی نفس اور شیطان بہکائے کہ نہیں اس کو معاف نہ کرو، ابھی اس کے کوئی مجبوری آ گئی ہوگی تبھی مجھ سے کہہ رہا ہے اس طریقے سے۔ اپنا رویہ پہلے ٹھیک کر لیں، اچھا سلوک کرنا شروع کریں، دل میں گھر بنا لیں تھوڑا سا، اس کے بعد معافی مانگیں گے، فوراً معافی مل جائے گی۔ لیکن اس میں بھی تاخیر نہ کریں کہ کئی سال لگا دیں، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، فوراً سے پیشتر تدارک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسلم کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر کسی ایسے جرم کی حد لگائی ہو جو اس نے کیا ہی نہیں، یا اس کو کوئی تھپڑ وغیرہ مارا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ یعنی بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، بہت سے مرد حضرات یعنی شوہر حضرات اپنی بیوی کو مار پیٹ لیتے ہیں کہ تو نے ایسا کیا، بعد میں پتہ چلتا ہے ایسا تو تھا ہی نہیں، پھر وہ نادم شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایسی بعض اوقات اپنے نوکروں پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں، جیسے چوری کا شبہ ہو گیا، مارا پیٹا، بعد میں پتہ چلا کہ چیز تو کہیں اور سے مل گئی، اپنے لاکر سے مل گئی۔ تو یوں اگر ظلم ثابت ہو جائے اور بیجا ظلم ثابت ہو، سزا ثابت ہو جائے کہ آپ نے سزا دی ہے لیکن اس کا کوئی اصل سبب نہ ہو، تو میرے آقا نے تو غلام کے لیے تو فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ اب یہ تو آزاد لوگ ہیں، ان کو تو ہم آزاد نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا تدارک کا سلسلہ یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ احسان کریں، معافی مانگیں، ان کے ساتھ اور زیادہ احسان کریں، ان کے دل کو اتنا خوش کریں تسلسل کے ساتھ کہ جتنا وہ غم دل میں پیدا ہوا تھا سارا دھل جائے، اور پھر وہ آپ کو خوش دلی سے معاف کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا اس کو تماچا مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مار پیٹ جو ظلمن ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شریعت اس پہ بہت سخت گرفت فرماتی ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں چونکہ ہماری عادت پختہ ہوتی ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گھونسا مار دیا، اور سامنے والا عموماً بیچارہ کچھ نہیں بولتا، تو ہم ان کو بالکل معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ ہم زیادہ اس وقت سمجھتے ہیں جب دانت توڑ دیں، آنکھ پھوڑ دیں، سر پھاڑ دیں، بلڈ نکل آئے، ہاتھ توڑ دیں، تو ہم کہتے ہیں یار آج بہت صحیح فائٹ ہو گئی میری۔ ایک آدھ ہاتھ مارنے کو تو ہم سمجھتے نہیں کہ کوئی ہاتھ مارا، یہاں تماچے پہ فرمایا کہ اپنے غلام کو آزاد کرو، اس کا کفارہ یہ ہے۔ اس کا مطلب ایک تھپڑ مارنا، ایک طنزیہ جملہ،
تیز نگاہوں سے بیجا گھورنا، یہ سب قابل گرفت ہے اور اس کا آخرت میں حساب و کتاب ہے، اس پر ذرا اچھی طریقے سے توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت دیکھیں، حضرت ہشام بن حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ ان کا ملک شام میں کچھ عجمی کاشتکار لوگوں پر سے گزر ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل بہایا گیا تھا۔ یعنی وہ یہ عجمی کاشتکار وہ لوگ تھے، یعنی غیر مسلم تھے۔ جب مسلمان بعض اوقات کسی علاقے پر حملہ کرتے تھے اور وہ قبضے میں آ جاتا تھا تو وہاں کے جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ یہ ہماری زرعی زمینیں ہم سے نہ چھینیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں، آپ اس کا ہم سے ٹیکس لے لیں، ہمارے ہاتھ میں رہنے دیں اور اس کا ٹیکس ہم سے لیتے رہیں۔ وہ لیتے تھے اس کا ٹیکس وغیرہ، تو اس کو خراج کہا جاتا تھا۔ تو یہ خراج نہیں دے سکے تھے تو وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کو یہ سزا دی کہ دھوپ میں کھڑا کر دیا اور سروں پر زیتون کا تیل بہا دیا، یعنی گرم تیل ان کے اوپر ڈالا۔ انہوں نے جب حضرت یہ گزرے تو پوچھے یہ کیا ماجرا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ انہیں خراج کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں جزیے کی وجہ سے قید کیا گیا ہے۔ جزیہ ہوتا ہے کہ وہ زرعی زمین کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، آپ نے ملک پر حملہ کیا تو آپ پہلے آفر کرتے ہیں مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہوتے ہیں، پھر سیکنڈ آفر یہ ہوتی ہے کہ پھر ہمارے ماتحت ہو جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو باقاعدہ پروٹیکشن دی جائے گی، لیکن آپ ہمیں ایک منتھلی یا ایئرلی اتنا پیسہ دیں گے، جس کو ہمارے آج کے زمانے میں ٹیکس دیتے ہیں، لیکن یہ تو مسلمان اور کافر سب پہ جاری ہوتا ہے، وہ صرف کفار کے لیے تھا اور اس کو جزیہ کہا جاتا تھا۔ تو یا تو وہ یہ والے لوگ تھے یا خراج کے دینے والے تھے۔ تو حضرت ہشام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر آپ ان لوگوں کے گورنر کے پاس گئے، انہیں یہ حکم سنایا تو انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑا۔ اس پہ انشاءاللہ تبصرہ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔